واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الشیء العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی الکتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وقولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں آج کی شب حسین کو بڑی عزیز ہے آج کی شب امام حسین نے اپنے صحابیوں کو آزمایا چراغ بجھا کر یہ جس رات میں آپ بیٹھے ہیں نا یہ رات آسان نہیں ہے بڑی قیمتی رات ہے یہ اس رات نے حسین کو ایسے صحابی دیے جیسے مصطفیٰ کو بھی نہیں دیے امام حسین علیہ السلام کا یہ جو درس کربلا ہے یہ صرف اس عشرے کی حد تک نہیں ہے توجہ ہے سب کی یہ جو عاشورہ ہے یا یکم سے 10 تک کے ایام حسینی ہیں یہ زندگی میں آئے اور چلے گئے پھر اس کے بعد 11 سے پھر وہی آپ کی زندگی نہیں نو نیور ایسا نہیں ہے خدا کی قسم حسین کے یہ دن آپ کو حسینی بنانے کے لیے آئے توجہ ہے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حسین علیہ السلام کے یہ دن آپ کو حسینی بنانے کے لیے آئے ان ایام میں بالخصوص آج کی رات میں آپ نے حسین کو حسینی بن کے دکھانا دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے کوئی جوش نہیں کوئی خطابت نہیں پیغام آپ تک پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ پہ خطوط لکھے آؤ حسین کربلا آیا میری مدد کو آؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے تمام جگہوں پہ خطوط لکھے آؤ حسین کربلا آیا میری مدد کو آؤ کچھ لوگ آئے مگر اکثریت نہیں آئی کیوں کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت جائیں گے تو مر جائیں گے ایسے ہی تھا نا کل نفس ذائقۃ الموت جائیں گے تو مر جائیں گے مجھے بتاؤ کیا زندگی نے ان کا ساتھ دیا
بولو نا، جنہیں مولا حسین نے خطوط لکھے جو نہ آئے، کیا زندگی نے موت سے بچنے کے لیے وہیں رہے؟ کیا زندگی نے ان کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا، لیکن خدا کی قسم جو حسین کا ساتھ دینے آئے وہ آج تک زندہ ہے، وہ آج تک زندہ ہے۔ انہوں نے امام حسین کو ان کے مشن میں اپنا ہاتھ پکڑایا، امام حسین کا مشن لے کے چلے۔ حسین کے دو مشن تھے، توجہ ہے سب کی، امام حسین علیہ السلام کے دو مشن تھے۔ ایک یہ مشن تھا کہ میں دین خدا کو بچاؤں اور گھر گھر میں خدا کی نماز پہنچے۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ گھر گھر میں خدا کی نماز پہنچے۔ امام حسین علیہ آیت اللہ برجردی کا بڑا سخت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اسے چاہیے وہ مجلس حسین میں نہ بیٹھے، کیونکہ بے نمازی کا حسین سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر یاد کرنا ہے تو اس کو یاد کرو جس کو حسین یاد کرتا رہا۔ میری بات پہنچے، خدا کرے۔ مولا حسین دیکھیں، میرے استاد محترم خدا گری کے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور آج تک یہ دل پہ نقش ہے ان کا جملہ۔ ماجد بھائی وہ کہا کرتے تھے حسین کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ توجہ، آخری آدمی تک، ابھی میں نے بہت آگے نکلنا ہے۔ حسین کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ پھر وہ پوچھا کرتے تھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے؟ تو مومن کہتے تھے جی، تو کہتے ہیں اگر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے پھر حسین کا ماتم کرو۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، آپ کی سماعتوں کو مولا سلامت۔ بھئی حسین کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اور حسین کے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے جی، تو پھر حسین کا ماتم کرو۔ بطول کو وہ ماتمی بہت پسند ہے جو کچھ دیر مصلی پر بھی گزارے۔ سیدہ شفاعت، فاطمہ کا مطلب ہے شفاعت کرنے والی، سیدہ شفاعت اسی کی کرے گی جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہوگا اور پیشانی پہ سجدے گاہ کا نشان ہوگا۔ توجہ ہے سب کی کہ نہیں؟ حسین تو آج تک سجدے میں ہے۔ آگا جی، امام حسین نے سر رکھا تھا نا، خود اٹھایا خود نہیں تھا، اٹھایا شمر نے تھا۔ حسین تو آج تک سجدے میں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سجدہ اتنا قیمتی ہے، دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک اور جملہ شاید آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں اتنی قیمتی ہے نماز، اتنی قیمتی ہے نماز۔ ہمارے یہاں کوئی کریا ہو جاتا ہے، کوئی کریا ہو جاتا ہے تو سب سوشل میڈیا کا دور ہے، سب میسج چلا دیتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، ایمو پہ، ٹویٹر پہ، فلاں کی نماز وحشت قبر پڑھ دو۔ میسج آتے ہیں آپ لوگوں کی نہیں؟ جو اینڈرائیڈ موبائل رکھے ہیں یا ویسے سیموں پہ بھی میسج آتے ہیں، فلاں کی نماز وحشت قبر پڑھ دو، فلاں کی نماز وحشت قبر پڑھ دو، یہ میسج آتے ہیں۔ ساری دنیا باپ کے لیے نماز پڑھ دے وحشت قبر، مگر اولاد نہ پڑھے۔ کتنی قیمتی ہے نماز، مگر اولاد نہ پڑھے۔ اچھا اولاد کب پڑھے گی؟ اس میں اولاد کی تربیت بھی ہے۔ اولاد کب پڑھے گی؟ جب اولاد کو آیت الکرسی یاد کروائی ہوگی۔
اولاد کب پڑھے گی؟ آگا جی جب اولاد کو آیت الکرسی یاد کروائی ہوگی. آیت الکرسی کب یاد کروائی ہوگی؟ جب جہیز میں ملا ہوا قرآن کھلا ہوگا. توجہ ہے؟ بچوں کو بچے نے تسبیح سجدے کا دیکھنا تب بھی ہے جب ماں باپ گھر میں پڑھیں گے. شفاعت ہے یہ. میں ایک اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر میرے دروس ہوتے ہیں لاہور میں تو میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اولاد کے ہاتھ میں ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ماں باپ کس مقام پہ رہے. خدا کی قسم اس جملے میں پورا دین ہے. اولاد کے ہاتھ میں ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ماں باپ وہاں کس مقام پہ رہے. انسان مر گیا، نامہ اعمال کھلا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو گیا. کلو نفس ذائقہ، تو سب نے مرنا ہے. جس کی اولاد ہے خدا کی قسم پلے باندھ لو آج کی رات کے سب کے جملے. اپنی اولاد کو مصلے تک لے کے آؤ گے، نہیں تو یہاں بھی پچھتاؤ گے وہاں بھی پچھتاؤ گے. خود جیسے بھی گزار لی ہے کوشش کرو اگلی ویسے گزارو جیسے حسین چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی زندگی مصلے تک لے کے آؤ تاکہ مرنے کے بعد تمہیں وہاں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. بڑے کڑوے جملے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا جنہیں نیند نہیں آ رہی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اگر چاہتا مرنے والے کا پہلا دن ہی حساب و کتاب کر کے فارغ کر دیتا. ثواب لے کے آیا تو جنت میں جا، گناہ لے کے آیا تو جہنم میں جا. اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو نا، سر نہ ہلاؤ، زبانوں کو مت کرو. اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر، جو مجھے حکم ہے پورا کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کر سکتا تھا پہلے دن ہی مرنے والے کا حساب کتاب کر دیتا، لیکن اللہ نے نہ کیا، مہلت دے دی قیامت تک کے لیے. توجہ، سلامت رہے آپ بزرگان، سلامت رہے. اللہ کر سکتا تھا لیکن اللہ نے نہ کیا، مہلت دے دی قیامت تک کے لیے. کس کو مہلت دی؟ مرنے والے کو نہیں، اس کی اولاد کو. ہوئے 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 جملہ کھا گئے ہو. توجہ، مرنے والے کو نہیں، اس کی اولاد کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کہ تیرے ماں باپ کا نامہ اعمال قیامت تک کے لیے کھلا ہے. جو بھیجتا جائے گا جمع ہوتا جائے گا. سلامت رہے آپ کو پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ نماز دین کا وہ ستون ہے. خدا کی قسم نماز وہ ستون ہے دین کا کہ جس پہ دین کھڑا ہوا ہے، جس پہ دین کھڑا ہوا ہے. نماز اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیمو نکلا ہے اقامے سے، جو عربی لغت جانتے ہیں. اقیمو نکلا ہے اقامے سے. اقامہ یعنی قائم کرنا، زندہ کرنا، اس کو قائم کرنا، کھڑا کرنا، زندہ رکھنا. اقیم الصلاۃ، اللہ نے کتنی دفعہ حکم دیا، اقیم الصلاۃ، زندہ کرو نماز کو، قائم کرو. صلو ہے پڑھنے کا حکم. اقیم الصلاۃ، ابراہیم کو کہا اقیم الصلاۃ، موسیٰ کو کہا اقیم الصلاۃ، عیسیٰ کو کہا اقیم الصلاۃ، ابراہیم کو کہا اقیم الصلاۃ. موسیٰ نے کہا تیری نماز کو زندہ رکھ رہا ہوں. توجہ، عیسیٰ کو کہا نماز کو زندہ رکھ، موسیٰ کو کہا زندہ رکھ، ابراہیم کو کہا اقیم الصلاۃ. ابراہیم نے کہا اپنے اہل و عیال کو کعبے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرے اس اسلام دین مبین کے نماز کو زندہ کر سکے. لیکن خدا کی قسم، توجہ، خدا کی قسم، کوئی
نبی کی امت یہ نہیں کہتی ہمارے نوح نبی نے نماز کو زندہ کیا، ابراہیم کی امت نہیں کہتی ہمارے ابراہیم نے نماز کو زندہ کیا، عیسیٰ کی امت نہیں کہتی ہمارے عیسیٰ نے نماز کو زندہ کیا، موسیٰ کی حکومت نہیں کہتی ہمارے موسیٰ نے نماز کو زندہ کیا، لیکن خدا کی قسم ہم شیعان علی کو، حسین کے چاہنے والوں کو یہ شرف حاصل ہے، ہم بانگے دوہل کہہ سکتے ہیں ہمارے حسین نے نماز کو زندہ کیا۔ کربلا توجہ ہے، حسین نے نماز کو زندہ کیا، حسین نے نماز کو زندہ کیا۔ اب نبیوں سے پوچھا جائے نماز کیا کرتی ہے، نماز کیا کرتی ہے؟ عیسیٰ سے پوچھا گیا نماز کیا کرتی ہے، عیسیٰ نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے۔ موسیٰ سے پوچھا گیا نماز کیا کرتی ہے، موسیٰ نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا نماز کیا کرتی ہے، ابراہیم نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے۔ یوسف سے پوچھا گیا نماز کیا کرتی ہے، یوسف نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے۔ ہر نبی سے پوچھا گیا نماز کیا کرتی ہے، ہر نبی نے کہا نماز بچاتی ہے، نماز بچاتی ہے، نماز بچاتی ہے۔ او بابا جو سوالات نبیوں کو بچائے اسے نماز کہتے ہیں، جسے نماز و نماز کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حسینیت، حسینیت، یہاں تک کربلا تک آواز ہے، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 صلوات پڑھ دے حسین کی ذات پہ۔ سلامت رہے آپ، جو نماز کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں ماجد بھائی توجہ رکھیے گا، فون آتے ہیں سوالات ہوتے ہیں، قبلہ نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ توجہ ہے، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے نا، آپ سن رہے ہیں۔ آگا جی بتائیں نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ میں کہتا ہوں جو یہ سوال کرتا ہے نہ وہ حسین والا ہے نہ نماز والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہیں آگا جی، آپ سلامت رہیں، آپ مہمان ہیں یہاں کے، آپ سلامت رہیں۔ جو یہ سوال کرتا ہے نہ وہ نماز والا ہے نہ حسین والا ہے، خدا کی قسم حسینی کو یہ سوال نہیں بنتا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ دلیل چھوٹی سی دے رہا ہوں، بات آخری آدمی تک پہنچ جائے۔ رسول خدا تھے نماز میں، حسین حجرے سے نکلے، رسول پشت پہ سوار ہو گئے، رسول کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ رسول نے پڑھنا تھا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پشت پر حسین بیٹھے ہیں، رسول نے 2 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر 3 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ توجہ توجہ توجہ، قبلہ رسول خدا نے سجدے کی تسبیح کو بلند کر دیا، جہاں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا تھا وہاں پڑھا 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول نے نماز کو چھوڑا ہو اور حسین کو پشت سے اتار کے بٹھایا ہو۔ رسول خدا نے نماز کو طول دے کے پوری دنیا میں یہ پیغام دے دیا کہ حسین کی محبت میں نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، نماز کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ بلند کر کے ہائے میری رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، اس میں رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ یا آپ سلامت رہیں، میں مشکور آپ کا، خدا آپ کو سلامت فرمائے۔ آپ آگا جی سلامت رہیں۔ حسین کی محبت میں رسول نے پیغام دیا، کسی مولوی آیت اللہ نے نہیں، رسول نے پیغام دیا۔ حسین کی محبت میں نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، پڑھایا جاتا ہے۔
توجہ حسین کی محبت میں نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، نماز کو بڑھایا جاتا ہے۔ جو حسین کی محبت میں نماز کو چھوڑ دے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے، اور جو حسین کی محبت میں نماز کو بڑھا دے وہ حسین سے بھی محبت کر رہا ہے، رسول کی سنت بھی ادا کر رہا ہے۔ توجہ ہے، پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایک بطول کی سنت ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ایک سیدہ عالیہ کی سنت ہے، اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اگر حسین کے آگے سرخرو ہو گئے، ہر شے اپنے بچوں کو پوری کرو، ہر قیمت جو وہ کہیں پورا کرو، جائز، لیکن انہیں نمازی بناؤ۔ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کی عاقبت سنور جائے گی۔ توجہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ وہ جو حلقہ ماتم میں ماتم کرے نا، حلقہ ماتم میں ماتم کرے، ان سے کہو حسین کو تو راضی کر لیا، اب خدا کو بھی راضی کر لے۔ رسول بھی راضی ہوں، بطول بھی راضی ہوں۔ خدا کی قسم ان قدموں کے آہٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو قدم نمازی ہو کے مجلس حسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے قبلہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، بڑا گریہ کرتے ہیں حسین پہ، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں کی قبولیت کا دروازہ تو تم نے خود بند رکھا ہے۔ توجہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بہار الانوار میں اصول کافی، امام فرماتے ہیں ہمیں ہمارے چاہنے والوں کی ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ جو عبادت ان کے منہ پہ پلٹا دی جائے، جو عبادت ان کے منہ پہ پلٹا دی جائے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں تمہاری ہی عبادت، تمہارا ہی شکوہ خدا سے کرتی ہے۔ آگا جی، تمہاری ہی عبادت، تمہارا ہی شکوہ خدا سے کرتی ہے۔ کون سا شکوہ؟ کہ پالنے والے جب تم نماز ادا کرتے ہو تو وہ عبادت اللہ کی طرف جاتی ہے اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے، پالنے والے اس تیرے بندے نے مجھے حقیر سمجھا، لہٰذا تو بھی اسے حقیر بنا دے۔ آقا جی آج کی رات کا پیغام، خدا کی قسم آج کی رات امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن سب سے اہم جو حصہ تھا وہ عبادت خدا کا تھا۔ عبادت خدا میں حسین نے رات کے پہر کو بدلا، اس لیے شب عاشور کے اعمال ہیں، وہ اعمال امام حسین نے کیے اور اپنے مومنین کو بتائے کہ میرے جلوسوں میں بھی شرکت کرو، میری عزاداری بھی کرو، لیکن آج کی رات کے اعمال کرو تاکہ جب تم مر جاؤ حسین تمہاری شفاعت کو آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا حسین ہماری شفاعت کرے، ہماری قبر میں حسین آئے، ہمیں کہے تو میرا ہے، جیسے ہم کہہ رہے مولا حسین آپ ہمارے ہیں، وہ بھی تو کہیں یہ میرا ہے۔ ہم بڑے فخر سے چوکوں میں کہتے پھرے ہم عزادار ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم مولائی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولے نا، بڑے فخر سے کہتے ہیں عزادار ہیں، مولائی ہیں، ماتمی ہیں، وہ بھی تو کہیں یہ ہمارا عزادار ہے، ماتمی ہے، مولائی ہے۔
وہ کب کہیں گے؟ وہ تب کہیں گے جب تم ان کے لیے حر بن جاؤ گے۔ جب تم ان نہیں سکتے، کوشش تو کر سکتے ہو۔ انہیں پتہ لگے کہ یہ میرے عزادار خالی عزادار نہیں ہیں، سینوں پہ ماتم کے ساتھ پیشانی پہ محراب بھی پڑا ہے۔ یہ حسین کو گریہ میں یاد کرتے رہے، سجدے میں یاد کرتے رہے۔ اور ایک پیغام، بہت سی باتیں تھی لیکن مجھے گھڑی شو پہنچنا ہے لاہور میں، اور وہاں زیارت بالکل تیار ہے۔ خدا کی قسم یہ جو آج کی رات ہے، آپ دیکھیں کبھی آپ کربلا جائیں، خدا آپ کو لے کے جائے، جو نہیں گئے انہیں لے کے جائے، جو گئے ہیں خدا انہیں باہر لے کے جائے۔ میں تو خود وہاں رہتا رہا ہوں، بڑا مولا کا کرم ہے، بڑی عزاداری کی ہے مولا کے در پہ۔ خیمے گاہ جو جناب عباس نے خیمے لگائے، ان میں خیموں کا ایک پردہ ایسا تھا کہ پہلے بیبیوں کے پردے خیمے، پھر اس کے بعد پھر ایک پردہ، پھر اصحاب کے خیمے۔ میں نے غالباً 6 یا 7ویں مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، مجید بھائی آپ نہیں تھے، 7ویں مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جب جناب قاسم کو اجازت دلوانی تھی بی بی ام فروا نے، تو اماں فضا سے کہا تھا میرے بھائی، میرے آقا حسین کو بلا دو۔ امام حسین بی بی ام فروا کے خیمے میں آئے، جو آپ نے حجاب کی بات کی اس پہ جملہ دے رہا ہوں۔ امام حسین بی بی ام فروا کے خیمے میں آئے۔ مجید بھائی روایت میں مقاتل میں ہے کہ بیچ میں پردہ لٹکایا گیا، اہل بیت کا پردہ سنیں، بیچ میں پردہ لٹکایا گیا۔ مجید بھائی ذمہ داری سے بات کرو، پہلی دفعہ زندگی میں بی بی ام فروا نے اپنے دیور امام حسین سے کلام کیا ہے۔ کب ہوئی ہے امام حسن کی شادی؟ کب ہوئی ہے 10 محرم؟ اندازہ لگائیں، اتنے سال ام فروا نے اپنی آواز نہیں سنائی حسین کو، امام حسین نے اپنی بھابی ام فروا کی آواز نہیں سنی۔ یہ پردے کا عالم ہے۔ آج گھروں میں کون ہے؟ میری سالی ہے، سالی کی بہن ہے، سامنے بھی آ رہی ہے، بیٹھی بھی ہے، کھانا بھی ساتھ کھایا جا رہا ہے۔ کیا تیرا نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، پھر تیرے لیے نامحرم ہے، بالکل سامنا نہ کرو اگر وہاں سامنا کرنا ہے۔ توجہ ہے، کتنا قریبی رشتہ تھا امام حسین علیہ السلام کا بی بی ام فروا سے۔ زندگی میں پہلی دفعہ کلام کیا ہے عاشورہ کے دن بی بی ام فروا نے امام حسین سے، اور روتے ہوئے کلام کیا ہے۔ اور کلام کیا کیا ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ امام حسین سے بی بی ام فروا نے کلام کیا، اور کلام یہ کیا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے۔ یہ ہے اہل بیت کا پردہ۔ خدا کی قسم کبھی عباس نے آقا زادی زینب کو نہیں دیکھا، بہن لگتی ہے بے شک سوتیلی، کبھی سر جھکا کے اوپر نہیں کیا، نظریں اوپر نہیں کی، بی بی زینب کے قد کا معلوم نہیں ہے عباس کو۔ یہ ہے اہل بیت کا پردہ۔ عباس بیٹا ہے علی کا، زینب بیٹی ہے علی کی، لیکن عباس نے کبھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا ہے علی زینب نے عباس کو دیکھا ہے، عباس نے کبھی زینب کو نہیں دیکھا۔ یہی تو کربلا ہے کہ جو عباس کی آنکھیں زینب کو نہ دیکھ سکی، ان زینب کو شام کے شرابیوں نے دیکھا۔
شہادت کا رونا نہیں ہے، علی اکبر کے برسی کا رونا نہیں ہے، رونا اس چیز کا ہے جو زینب کبھی باپ کے آگے نہ آئے۔ علی نے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اتنی شرمندگی ہوتی تھی زینب کو، شرمایا کرتی تھی، باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اللہ جانے شرابی کے دربار۔ یہ جملے اپنی مائی بہنوں کے لیے۔ ام البنین نے بچپن میں عباس کو روک لیا، عباس خبردار، زینب و کلثوم کے پاس نہیں جانا، وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ پردہ تھا علی کے گھر کا۔ ہمارے یہاں کوئی بھی آ جاتا ہے، ہم کسی کے یہاں چلے جاتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے آ جائے، بازاروں میں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں خواتین کو، کیوں نہیں، ہماری آنکھ میں حیا ہوگا تو حسین ہمارے لیے حیا کرے گا۔ خدا کی قسم، اس گھرانے کو رونا ہے تو پھر حسین کی شہادت پہ نہیں، مظلومیت پہ رو اور زینب کے پردے کو رو۔ بس پھر انشاءاللہ تعالی کبھی اتفاق ہوا۔ عزاداروں، میں نے سارا مصائب پڑھا ہے، میرا دل ہے، میں نے اکبر کی جوانی نہیں پڑھی، میرا دل ہے میں دو جملے علی اکبر کی جوانی کے سناؤں۔ عزاداروں سنتے ہو نا، 18 سال برقع زینب میں پلتا رہا علی اکبر۔ اجرکم اللہ، جو جوان بیٹھے ہیں، بوڑھوں سے میں کچھ نہیں کہوں گا، جو جوان بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے پڑھا ہوں۔ عزاداروں، علی اکبر آیا حسین کے پاس، کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دو۔ عزاداروں، حسین وہ ہے جس نے علی اکبر کو نماز شب میں مانگا ہے۔ آج ایک اور پیغام دے کے جاؤں، جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں عمل بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو بیٹا چاہیے، نماز شب میں نماز شب پڑھو اور دعا کرو، پالنے والے جیسے نماز شب میں حسین کو علی اکبر دیا تھا ویسے مجھے بھی فرزند عطا کر۔ اور ایک اور دعا، اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے تو بھی نماز شب پڑھے اور دعا کرے، پالنے والے نماز شب پڑھی ہے حسین کی سنت سمجھ کے، جس طرح تو نے نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو سکینہ دی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، حسین کو سکینہ دی تھی، مجھے بھی بیٹی عطا کر۔ عزاداروں، امام حسین نے کہا علی اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ شرما کے نہیں رونا عزاداروں، آج کی رات شرما کے رونے کی نہیں ہے، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، میں دیکھتا اس میں تو کیسے جانے کی مقتل میں اجازت دیتا ہے۔ مگر عزاداروں، مصلحت خدا کی سارا نہیں پڑھتا، بس اتنا پڑھتا ہوں، حسین نے کہا علی اکبر جا اس سے اجازت لے جس نے 18 سال برکھے میں پالا ہے۔ عزاداروں، بیویوں سے اجازت ملی ہے، نہیں پڑھتا کیسے ملی یہ بھی نہیں پڑھتا، بس 2-4 جملے سن لو عزاداروں، اتنی میرے میں ہمت بھی نہیں ہے کہ علی اکبر پورا سنا سکوں۔ عزاداروں، علماء مقاتل نے لکھا
لکھا علی اکبر کی خصوصیت یہ ہے جب ہر شہید جاتا تھا تو ہر بی بی کے خیمے میں مل کے جاتا تھا، مگر علی اکبر کی خصوصیت یہ ہے جب علی اکبر میدان میں جانے لگے تو سارے خیموں کی بیویاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ سارے خیموں کی بیویاں علی اکبر کے خیمے میں آئی ہیں۔ آزادارو حسین نے علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا، آزادارو حسین نے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، قرآن کی آیت پڑھی، پہلی پٹی باندھی کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دوسری امامے کی پٹی باندھی کا کل اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، تیسری امامے کی پٹی باندھی کا انما میں وہ اکبر بھیج رہا ہوں جو کردار میں محمد اجرکم اللہ ماتم کرتے ہیں، مذہب میں ماتم جائیے، میں وہ اکبر بھیج رہا ہوں۔ آزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ہر شہید کو نکلتا دیکھا، ہر شہید کو نکلتا دیکھا، لیکن جب علی اکبر خیمے سے نکلا ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ۔ اجرکم اللہ شرما کے نہیں رہو، ماتم کر علی اکبر کا، حسین راضی ہوگا۔ آزادارو انڈیا کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے لکھا حسین نے کہا علی اکبر جب تک میدان میں جاتے رہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ آزادارو علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ علی محسوس کیا کوئی چیز زمین پہ گری ہے، اکبر نے مڑ کے دیکھا پورا باپ اجرکم اللہ پورا باپ زمین کربلا پہ چل رہا تھا اور رو رو کے کہتا تھا اکبر مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ اللہ اکبر، خدا اس رات کی تاریخ میں تمہارے دھریے کو قبول کرے۔ آزادارو چھوڑ دی شہادت، اکبر میدان میں پہنچے، بڑی جنگ کی، بڑی جنگ کی، خدا لعنت کرے حسین بن نمیر پہ، اس نے نیزہ مارا، برچھی کا پھل مارا، علی اکبر کے کلیجے میں گئی، علی اکبر نے بابا کو بلایا نہیں، کہا بابا آخری سلام، میرے بابا آخری سلام، آخری سلام۔ حسین سے کرسی چھوٹ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کیسے پہنچے علی اکبر کی لاش پہ؟ علماء مقاتل نے لکھا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی پاس کونیوں کے بل چل کے جاتا ہے، علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ آزادارو علی اکبر کا سر اپنے سینے پہ رکھا، کہا بیٹا کوئی وصیت ہے تو بتاؤ۔ سنو آزادارو، ماں کا احترام سنو، ماں کا احترام سنو جو جوان بیٹے بیٹھو، علی اکبر کوئی وصیت ہے تو بتاؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا بابا میرے جانے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، بابا میری ماں سید زادی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، اور بابا زندگی کی آخری سانسیں ہیں مجھے سغرا ملا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ رات کی تاریخی میں اکبر کو رو رہے ہو، بابا مجھے سغرا ملا۔ آزادارو حسین نے کہا اکبر میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، اب جو دیکھا اکبر کے آخری قدم کی مٹی ہے، سغرا اس پہ لیٹی ہے، رخسار زمین پر ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر تیرا تصویر کا وعدہ۔ اجرکم اللہ،
بڑی مقبول مجلس، اکبر تیرا تسبیح کا وعدہ، اجرکم اللہ، عزادارو جو ابھی تک نہیں رو سکا، جو ابھی تک نہیں رو سکا، سننا جملے مقاتل کے جملے سننا، جو ابھی تک نہیں رو سکا، عزادارو جس کا مضبوط کلیجہ ہے تھام لینا دل کا کلیجہ، سنو جملہ، حسین نے محسوس کیا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ حسین نے کہا اکبر ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ اکبر نے کہا بابا ظالم نے برچھی ماری توڑ دی، ظالم نے برچھی ماری توڑ دی، کہتا تھا حسین بڑا صابر ہے۔ اللہ اکبر، یا سیدہ ادرکنی، عزادارو امام حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، ایک ہاتھ پہ ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور ناد علی کو پڑا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا دادا ابراہیم، دادا اسماعیل، آ کر دیکھو میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی۔ عزادارو جو ہونے کے لیے آئے ہو، حسین نے علی کا نام لیا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، جو سادات بیٹھے ہو، حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، عزادارو برچھی اکیلی نہیں آئی، اکبر کا جگر، علی اکبر کا جگر برچھی کے ساتھ باہر آیا۔ حسین نے پڑھا انا للہ، اللہ اکبر، یا زہرا۔ عزادارو حسین نے کیسے جوان کا لاشا اٹھایا، میں نہیں پڑھتا، آپ نے بہت گریہ کر لیا، سیدہ آپ سے راضی ہو۔ عزادارو حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لائے، چھوڑ دی ساری شہادت، کہا محفظہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ کو بلا دو۔ عزادارو پتہ لگا نا ام لیلہ کو، علی اکبر کی وہ پرواز ہو گئی، علی اکبر کو شہادت مل گئی۔ اب ام لیلہ کو خیمے کی قناتیں نظر نہیں آتی، اکبر کے جانے سے ام لیلہ کی آنکھوں کا نور، اجرکم اللہ، سلامت رہو، خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر کی ماں کو علی اکبر کے لاشے پہ بٹھایا، عزادارو بیویوں نے منظر دیکھا، ام لیلہ نے اپنے سر سے چادر اتاری، اپنے ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ لگایا، سینے سے خون لیا، اپنے سفید بالوں پہ لگایا۔ زینب نے پوچھا بھابی یہ کیا کر رہی ہو؟ ام لیلہ نے کہا زینب میری ایک منت تھی، جب علی اکبر دولا، علی اکبر دولا بنے گا میں بالوں کو خضاب کروں گی، اور زینب میرا اکبر دولا بن گیا، ماتم حسین۔